یا غوث المدد یا غوث المدد۔ اور آؤ اب میں تمہیں ہند الولیت رسول کی بارگاہ میں لے جاؤں۔ سنے آپ نے حضرت غریب نواز 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی آپ نے۔ غریب نواز جن کو ہمیں اللہ کے رسول نے عطا فرمایا، یہ غریب نواز جنہوں نے، اور ایک خاص بات، ولی کبھی جاہل نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ یہ غریب نواز کون تھے؟ غریب نواز کی ہسٹری کیا ہے؟ آپ کے والد حضرت غیاث الدین رحمت اللہ علیہ، تقریباً آپ کی عمر 15 سال کی تھی، آپ کا وصال ہو گیا، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کے حصے میں ایک باغ اور ایک پنچکھی آئی، اور پنچکھی آنے کے بعد آپ اس سے اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ ایک دن ایک اللہ کے ولی حضرت ابراہیم قندوسی رحمت اللہ علیہ گھومتے گھومتے آپ کے باغ میں تشریف لے آئے، اور جب باغ میں آئے تو غریب نواز جن کا نام ابھی حسن تھا آئے اور ان کی دستبوسی کی، اور ان کے سامنے کچھ پھل پیش کیے، ان کی خدمت کی، ان کا ادب اور احترام کیا۔ یہ معاملہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کو بڑا پسند آیا، اور انہوں نے ایک کھلی کا ٹکڑا اپنی جھولی سے نکالا اور غریب نواز کو عطا فرما دیا۔ آپ نے وہ کھلی کا ٹکڑا کھانا کیا تھا، آپ کے دل میں اللہ کا عشق پیدا ہو گیا، دنیا کی محبت یکلخت نکل گئی، اور آپ نے سب کچھ چھوڑ کر، سب اللہ کی راہ میں لٹا کر، فروخت کر کے آپ وہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کے تعلق، آپ کی ملاقات حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور آپ نے حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی 12 سال خدمت کی۔ جب آپ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی تو خدمت کرنے کے بعد اللہ اللہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو وہاں سے مکہ المکرمہ لے گئے، اور مکہ المکرمہ لے جانے کے بعد غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر آپ نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ عثمان کے نقش کو مٹا دینا، لیکن میرے معین کے نقش کو قیامت تک کے جاری و ساری رکھنا۔ ندا آئی، ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ مختصر اس کے بعد غریب نواز کو آپ کے پیر و مرشد لے کر مدینہ طیبہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ جب اس بستی میں پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس پہنچے، تو روضے کے اندر سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان کی ڈیوٹی لگائی، تو غریب نواز نے فرمایا، یا رسول اللہ ہندوستان ہے کہاں؟ تو فرمایا آپ کو غالباً خواب کی عالم ہے کہ آپ کو سیب کے اندر ہندوستان دکھایا گیا۔ آپ ہندوستان میں جب تشریف لائے تو آپ ہندوستان میں جب آئے ہیں تو آتے وقت راستے کے اندر اللہ اللہ لاہور پڑتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب آپ ہندوستان تشریف لائے تو ہندوستان میں آنے کے پہلے لاہور پڑتا ہے، لاہور میں ایک اللہ کا شیر رہتا ہے جس کا نام علی حجویری ہے، ابھی تک اس کا نام علی حجویری ہے۔ اللہ اللہ، یہ کون علی حجویری ہے؟ اس واقعے کو میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، حضرت سماعت فرمائے،
علماء سماعت فرمائے یہ واقعہ میں نے کہیں نہیں پڑھا، لیکن میرے گھر میں جب علمی محفل ہوا کرتی تھی، میرے پھپھا حضور، میرے والد محترم اور دیگر علماء جب کمرے میں بیٹھتے تھے، وہاں پر یہ واقعہ میرے والد محترم نے جو سنایا ہے میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں۔ میرے والد محترم فرماتے ہیں جب غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تو اس سے پہلے داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمت و رضوان دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اور یہ علی حجویری کون ہے؟ یہ داتا گنج بخش کون ہے جن کے تعلق سے غوث اعظم فرماتے ہیں اگر وہ زندہ ہوتے میں انہیں اپنا پیر و مرشد بناتا۔ وہ داتا گنج بخش غالباً جن کا وصال 440 ہجری میں یا اس سے پہلے یا آس پاس ہوا ہے، یعنی غوث پاک کے پیدا ہونے سے پہلے آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، یہ علی حجویری۔ اور فرماتے ہیں ابا حضور نے فرمایا کہ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تبرکات موجود تھے، کچھ تبرکات موجود تھے، اور آپ کو حکم تھا کہ یہ معین الدین کو دے دینا۔ کس کو دینا؟ معین الدین کو۔ آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ اے مریدوں، جب میرا انتقال ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تبرکات میرے سینے پر رکھ دینا، جب معین الدین آئے گا تو میں اسے دے دوں گا۔ نعرے تکبیر، جب معین الدین آئے گا، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، شہزادہ غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان۔ جب معین الدین آئے گا تو میں اسے دے دوں گا۔ اللہ اللہ، وہی غالباً اسی تبرکات کو لینے کے لیے میرے غریب نواز لاہور پہنچے، اور جب داتا صاحب کے وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے پاتانے، ابا حضور فرماتے ہیں کہ آپ کے روضہ مبارک میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلے کا نشان موجود ہے، چلے کا نشان موجود ہے۔ آپ وہاں پر 40 دن چلہ کیا۔ کتنے دن چلہ؟ 40 دن بیٹھے، اور جب 40 دن بیٹھنے کے بعد آپ نے کہا اے داتا، یہ لفظ معین الدین حسن سنجری غریب نواز کا عطا کرتا ہے۔ داتا مانا دینے والا۔ اے داتا، میری امانت مجھے لوٹا دے، اے داتا میری امانت مجھے لوٹا دے۔ مگر مزار مقدس سے کوئی آواز نہیں آئی۔ غریب نواز نے خیال کیا شاید اس چلے میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، لہذا آپ نے دوسرا چلہ کیا احتیاط کے ساتھ۔ جب دوسرا چلہ ہوا پھر آپ نے کہا اے داتا میری امانت لوٹا دے، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر کوئی آواز نہیں، کوئی پکارا نہیں۔ پھر آپ نے کہا شاید اس میں بھی کوئی کوتاہی ہوگی۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے تیسرا چلہ فرمایا، اور جب تیسرا چلہ بڑی احتیاط کے ساتھ فرمایا، اور اس کے بعد جب مکمل چلہ ہو گیا تو آپ نے پھر کہا اے داتا اب میری امانت لوٹا دے، لیکن کوئی آواز نہیں، کوئی جواب نہیں۔ اب آپ تو 3 چلے کرنے کے بعد اب آپ نے ارادہ کر لیا، کہا اے داتا میری امانت دینا ہے تو دے، نہیں تو معین الدین جا رہا ہے، حسن جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی جانے کی بات میرے خواجہ نے کی، فوراً قبر انور سے آواز آتی ہے، قبر مبارک سے آواز آتی ہے، اے حسن، اے معین الدین، ارے تیرے پہلے چلے میں نہ کوئی کمی تھی، نہ دوسرے میں، نہ تیسرے میں۔ بات دراصل یہ ہے اے معین الدین، تیرا بیٹھنا مجھے بہت اچھا لگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
معین الدین تیرا بیٹھنا مجھے بہت اچھا لگا، لے تیری امانت لے۔ ابا حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے قبر کو پھٹا ہوا دیکھا ہے، وہ قبر شک ہوئی، امانتیں نکلی اور غریب نواز کو عطا کر دی گئی۔ یہ ہے غریب نواز۔ اور جب یہ دیکھا تو میرے غریب نواز نے ایک شعر کہا، گنجے بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آج بھی وہ شعر میرے داتا کے در پر لکھا ہوا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ گنجے بخش ہے، یہ خزانے دینے والے ہیں، خزانے لٹانے والے ہیں، اللہ کے نور کے مظہر ہیں، اور رہبروں کے بھی یہ رہبر ہیں، اور ناقصوں کے بھی یہ رہبر ہیں۔ بتاؤ میرے غریب نواز کی کیا کرا؟ یہ ہے میرے غریب نواز کی عظمت۔ یا غوث